مسلک اعلیٰ حضرت علم بردار رضویت حضرت بابرکت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی عمران حنفی صاحب کرسی خطابت پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ مقامی علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ اب بلا اب قریب آ جائیے، بس ہمارے بزرگ ہیں، جوان ہٹ جان، بزرگوں کو دیوار کا سہارا دیتے ہیں۔ آگے آ جائیے، بزرگ حضرات کو سہارا دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد معظم جودی والکرم منبع العلم والحمد والحکم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیوان افروز باوقات علماء دین، دانش ورانہ علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد، قبلینی مدد، کعبہ ایمان مدد، بغیر ڈابے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر باقر کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرنے کی ہمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بڑی اہم علمی فکری شخصیتوں کے مالکان اسٹیج کے ذمہ ہیں، جو آپ کی فکروں کی باریکی اور دلوں کی تابانے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ دیکھتے رہیے ان نورانی چہروں کو اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیے، اور میری گفتگو
سنتے رہیے. بڑی بڑی الحمدللہ ہستیاں یہاں اسٹیج پہ جو وغیرہ ہیں سب آپ کی نظروں کے حصار میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سر پہ دیر تک رکھے. میں اس بات کا بھی ہونا نہیں رہوں گا کہ آپ تعداد میں کتنے ہیں. یہ حضور کی محفلیں ہیں، جسے وہ پسند فرماتے ہیں وہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں. جہاں تک رہی سنیت کی بات، تو سنیت ہی کو غالب رہنا ہے ہر حال میں. ہر حال میں سنیت کو، چاہے محفل میں کم ہی ہو مگر سنیت قیامت تک غالب ہی رہے گی، نہیں مٹے گی، ختم نہیں ہوگی. اپنی حقانیت کی بنیاد پہ سنیت آج بھی ایک ترقشہ موڑ پہ ہے. حالانکہ ہم کچھ کر نہیں رہے سنیت کے لیے، علماء تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، مگر ہماری جنتا تو بالکل ہی، جنتا کی کے ماحول میں تو بالکل سناٹا ہے. کیا کرتی ہے جنتا؟ کچھ نہیں. دوسروں کو دیکھیں، ان کی جنتا ایکٹیو ہے، وہ سب سکنی ہے. وہ آلو بیچ رہا ہے تو پہلے اپنے مشن کی فکر ہے، وہ ڈاکٹر ہے دوائی دے رہا ہے تو پہلے اپنے مشن کی فکر ہے، وہ پیشنٹ سے اسی طریقے کی باتیں کرتا ہے، وہ کسٹمر سے اسی طریقے کی باتیں کرتا ہے. وہ اگر ٹرک ڈرائیور بھی ہے تو وہ جناب والا وہ مال کی اور بھاڑے کی بات بعد میں کرے گا، پہلے بحالیت کی باتیں کرے گا. ہمیں اور آپ کو اس طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر پھر بھی سنیت الحمدللہ پورے سنیت کا خورشید اقبال آنکھوں کو خیرت کر دینے والی روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے. چمکا ہی کرے گا یہ. سنیت کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے اس سے پہلے بہت فرقے آ چکے ہیں، مگر اب کسی فرقے کا وجود دنیا میں ہے نہیں. سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. وہ فرقے ختم ہو گئے مگر ہماری سنیت کل بھی زندہ تھی اور آج بھی. مثال کے طور پہ آپ نے چند فرقوں کے نام سنے ہیں، مگر سنے ہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے سنے بھی نہ، انہوں نے ہی سنے اور اندر پڑے. مثال کے طور پہ ایک فرقہ آیا تھا، بہت بڑا فرقہ تھا، وہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. وہ کیا نام تھا اس کا؟ معتزلی. ایسا لگا اس دور میں جو سنیت کا چراغ اب بجھا تب بجھا. چاروں طرف معتدلی معتدلی، راجا معتدلی، پرجا معتدلی، پورا سرکاری تنتر معتدلی. سنیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا گیا، کچھ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا. ایسا لگا اب سنیت ختم ہو گئی، مگر ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں. تم نے نام سنا ہے معتدلیوں کا؟ نہیں نا؟ کدھر گئے معتدلی؟ مر گئے معتدلی. مگر ہماری سنیت کل بھی زندہ، آج بھی زندہ. جھاگ تھے، ہواؤں کے معمولی جھونکوں کی تاب نہیں لا سکتے. یہ جھاگ تو بڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر جب ہوائیں چلتی ہیں تو جھاگ ختم، کلچر دکھائی دیتا ہے، اوریجنلٹی دکھائی دیتی ہے، بیس دکھائی دیتا ہے، گراؤنڈ دکھائی دیتا ہے. اس کو کچھ آگے رکھو. ہم 1 گھنٹہ بولے، ہم 1 گھنٹہ زیادہ پریشان ہے. چلو چلو جیسے یہ بات تو ہو گئی، کچھ سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے معتزلی کا نام سنا؟ ارے سنا؟ کہاں گئے؟ جواب. ایک فرقہ اور آیا، علماء جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے.
है। आप हट जाइए, आप हट जाइए, आप बैठ, बिल्कुल बैठ, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तशरीफ। एक फिरका कहाँ जा रहा है भाई? गल्ला बेटा हो गया पूरा पूरा। टाइम इतना ज्यादा नहीं हुआ है, मगर हम इन बच्चों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, इन बच्चों को हम ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसी मजलिसों से शैतान लोगों को बहुत जल्दी उठाने की जुहद में रहता है, उनके दिलों में वसवसे पैदा करता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें खड़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा यहीं बैठे बैठे, रोड तो देख क्या है एक बार। और वो इस कॉन्स्पायरेसी को शैतान की समझता नहीं है, ऐसे ही हाथ पकड़ता है शैतान उसका और सेकंड में उठा के ले जाता है। तो रोड देख के आ पहले, हालांकि जो नबी के सच्चे गुलाम होते हैं वो समझ जाते हैं शैतान की साजिश को, वो शैतान की गर्दन को पकड़ कर मनोते थे और ये साबित कर देते कि मनहूस हमारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। ऐसी मजलिसों में वो सुबह की पो फटने तक बैठे रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं वो। हम ज्यादा वक्त आपको नहीं लेंगे, बिल्कुल उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं, तो आपको तो इससे भी अच्छे अंदाज में सुनना चाहिए। मुअतज़िली आए, खत्म हो गए। एक फिरका है जहमी, नाम सुना? चारों तरफ जहमी 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 जहमी, ये देखो जहमी 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 जहमी, घेरा भाग में मेरा जहमी जहमी। मगर भी ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं हमने सुना ही नहीं, जहमियों का नाम नहीं सुना आपने, तो किधर गए जहमी? मर गए जहमी, मर गए जहमी, खत्म हो गए जहमी। मगर हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी। ये मुफ्तियाने किराम, दानिश बनाने मिल्लत, ये हमारे दीने अहले सुन्नत जब वगैरह नहीं ना पूछो। एक फिरका आया, उसका नाम था कदरी, जिधर वो कदरी 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 कदरी, मैंने कहा अल्लाह किस मुसीबत में आ गए। कदरी 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 कदरी, किस मुसीबत में आ गए। चारों तरफ जिधर देखो कदरी 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 कदरी, ऐसा लगा कि सुन्नियत नहीं थी, खत्म थी, अब खत्म हुई तब खत्म हुई। अब सुन्नियत को बचाना पाएगा कोई भी, चरागे जहर बन गई है सुन्नियत, अब बुझी तब बुझी। मगर अल्लाह गवाह है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं और चांद सूरज की पूरी निगाहें गवाह हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, खत्म हो गए कदरी। आपने नाम सुना है कभी कदरियों का? नहीं सुना। नाम सुना? कहाँ गए, किधर गए? मगर हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था, अब सूरज कुल्लियत बढ़ रही है। क्या है? जिधर देखो सूरज कुल्ली सूरज कुल्ली सूरज कुल्ली, ये भी सही है वो भी सही है, ये भी सही है वो भी सही है वो भी सही है। कई कश्तियों में पांव है, कई कश्तियों में पांव है। अगर हवा मुखालिफ संतों में चलने लगी और एक कश्ती उधर चली गई, एक कश्ती उधर चली गई, इसका क्या होगा? कुछ समझ में आ रही है? एक हवा है, एक लहर है, वहानियत छाप की तरह। मगर जैसे तुमने कदरियों का नाम नहीं सुना, जैसे तुमने जहमियों का नाम नहीं सुना, जैसे तुमने मुअतज़िलियों का नाम नहीं सुना, यकीन और ईमान के साथ बताता हूँ, चंद दिनों के बाद तुम्हारे पोते मेरे पोतों से और मेरे पोते तुम्हारे पोतों से पूछा करेंगे कि तुमने वहाबियों का नाम सुना है? तुमने सूरह कुल्लियों का नाम सुना है? जैसे मैं आज तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने कदरियों का सुना है? Did you hear the
ऑफ तदरीस, तो आप कहना नो नेवर। ऐसे ही एक दिन हमारे पोते तुम्हारे पोते से और तुम्हारे पोते हमारे पोते से पूछे कहेंगे तुमने देवबंदियों का नाम सुना है, तुमने बहारियों का नाम सुना है, तुमने सुबह बुल्लियों का नाम सुना है। तो जनाब वाला वो आपस में बातें किया करेंगे क्या जी हमें नहीं मालूम देवबंदी कौन होता है, जैसे तुम कह रहे हो मुअतज़िली कौन होता है, जहमी कौन होता है, मगर हमारी सुन्नियत का सूरज इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से, हमारी सुन्नियत का सूरज इंशाअल्लाह जैसे आज रोशन है वैसे ही क़यामत तक आफाक ख्याल में रोशन रहेगा। और जोर से बोलो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन, रसूलुल्लाह का दीने हसन। सुनिए फिरका नहीं है, फिरके खत्म हो जाएंगे, सुन्नियत एक मिल्लत है। और से बोलो, सुन्नियत एक फिरके खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तनाज हो जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मगर हमारी सुन्नियत का सूरज इकबाल का, खुर्शीद इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आफाक आलम पर करता रहेगा। इसलिए मुझे कोई राशि नहीं है, महफिलों में कम ज्यादा अप एंड डाउन चलता रहता है। हो सकता है पब्लिसिटी कम हुई हो सकता है इमरान हनफी को हल्के में ले लिया हो सकता है तशरीफ नहीं हुई हो, मगर हम इससे सुन्नियत की कमजोरी का इंशाअल्लाह, सुन्नियत की कमजोरी पर इसको दलालत करने वाला मैं नहीं कहूँगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बावकार उलमा यहाँ स्टेज पे लगे हैं, बिफज़्ल ताला सब मुत्तहिद संगठित हैं। सुन्नियत का चराग अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इनकी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन काबिशें मसाई जमीला ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या खिताब जलील अभी आपने सुना नहीं। क़िबला मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब हफ़िज़हुल्लाह माली फरमा रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने ऐसी इस्तेदाद दी है शेर बाबर को, जिस मौजू पे चाहें पूरी रात के लिए अकेले काफी। अल्हम्दुलिल्लाह देखा नहीं आपने, सुन्नियत में तो इंशाअल्लाह बाहर ही बताते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारा आज का जो टारगेट है वो है सब्जेक्ट मुस्तफा जान रहमत की आमद पाक। 1500 साल पहले खाकदान बीती पर रसूल इनकलाब की हैसियत से अल्लाह ने हमारे बुजुर्ग को भेजा है। वो डिवाइन गिफ्ट, वो अल्लाह का तोहफा बनकर हमारे तरफ तशरीफ लाया। अगर हम उनकी जिंदगी को जनाब वाला देखेंगे, उनकी शख्सियत को देखेंगे, उनकी इमेज को देखेंगे, उनकी कैरियर को देखेंगे, तो जनाब वाला हमें उनकी इमेज में करोड़ों ब्रांचें और उनकी जिंदगी में करोड़ों शोबे नजर आएंगे जनाब वाला, जिसमें एक इमरान हनफी और एक अब्दुल कादिर और एक मुफ्ती मंजूर, एक मुफ्ती आसिफ जनाब वाला एक नहीं ये करोड़ों हो जाए, और बांसवाड़ा की एक रात नहीं बल्कि अरबों खरबों रातें हो जाए, सब मिलकर भी मुस्तफा जान रहमत को उन शोबों की गुफ्तगू नहीं कर सकते। अरे हम तो कुछ भी नहीं है, इल्म वाले नहीं कर पाए, फजल वाले नहीं कर पाए, तक़वे वाले नहीं कर पाए, पारसाई वाले नहीं कर पाए। शेख साथी जैसी हस्ती कह के चली गई, बात सुधा बुजुर्ग तो ये किस्सा बस। इल्म का समंदर कहो वाला हजरत को, इल्म का समंदर मैं नहीं कहता, उनके अख्तियार को भी इकरार है, उनके आका को भी इकरार है, उनके हरीफों को, उनके रकीबों को भी इकरार है, उनके दुश्मन भी एतराफ करते हैं कि अगर अहमद रजा को इमाम अबू हनीफा देख लेते तो इमाम अबू हनीफा की आंखें ठंडी हो जाती। पूरी दुनिया के पर्दे में सबसे ज्यादा पीएचडी आज भी अगर किसी पे हो रही है तो मेरे इमाम अहमद रजा पे हो रही है। अकादमिक वर्ल्ड
میں ایک روشن ستارے کا نام ہے امام احمد رضا. 56 برانچز آف نالج میں امام احمد رضا مجدد بریلوی نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس لکھی ہیں. آج بھی ان کی کتاب فتاوی رضویہ ساؤتھ افریقہ کے کورٹ میں بحیثیت حکم شامل ہے. انڈیا کا نام روشن کر ڈالا میرے امام نے اعلیٰ حضرت نے. سبحان اللہ. اغیار کو بھی اعتراف ہے, سر جھکاتے ہیں جناب والا. ہاں وہ دل بچھاتے ہیں امام احمد اللہ کے لیے, زمانوں پہ چاہے جو ہو. ان کے مدرسوں تک میں وہ جب فتوے لکھتے ہیں تو چاہے میرے اعلیٰ حضرت کو کوٹ کریں نہ کریں, بغیر ان کی کتاب دے کے فتوے نہیں لکھ سکتے. پہلے فتاوی رضویہ دیکھیں گے, کیونکہ سب سے بڑی ریسرچ, سب سے بڑی سرچ اور سب سے بڑی تحقیق متین اور مضبوط ریسرچ اگر کہیں ملتی ہے کسی سبجیکٹ پر تو امام احمد رضا کی کتاب میں ملتی ہے. پانی کا پانی, دودھ کا دودھ کر دیتے ہیں, بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کر دیتے ہیں. امام احمد رضا یہ علم والے جانتے ہیں. تم پریشان تو نہیں ہو, ابھی جانے کا موڈ میں تو نہیں ہو. 56 برانچز آف نالج میں 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچ گیا. پوری زندگی نبی 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 نبی, رات اور دن نبی نبی, صبح و شام نبی نبی, آٹھوں پہر نبی نبی, مگر پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر پائے. آخر میں یہ کہہ کے رخصت ہو گئے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا رہا باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور یا رسول اللہ تیرے تو بس ہے تناہی سے ہے بری, ہے نا تیرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کر دیا. سبحان اللہ. کروڑوں اینگل ہیں, سبحان اللہ, کروڑوں جہتیں ہیں, سبحان اللہ, ملینوں اور بلینوں ڈائریکشنز ہیں, ایک امیج سے پھوٹتی ہیں اور ایک امیج کی طرف جاتے ہیں. کون کون سی بات کو تم جناب والا کروڑوں راتوں میں پورا کر لو گے؟ توجہ ہے تمہاری؟ ارے ہے توجہ. ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کرتا ہوں. ان کے آنے سے پہلے کی بات, ان کے آنے کے بعد کی بات. وہ جب آ گئے تو کیسے چھا گئے؟ اور وہ سے کہیے سبحان اللہ. وہ بے نظیر, وہ بے مثال. ان کے حسن کا جواب نہیں, ان کے علم کا جواب نہیں, ان کی شان کا جواب نہیں, ان کی آنکھوں کے بیان پہ جناب والا عاشق خدا کی قسم آنکھوں میں ڈوب گئے. ان کے حلیے کے بیان پر عاشقوں نے جناب والا بات پایا تکمیل تک پہنچا نہ پائے. عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم, سیرت کا کون سا جلوہ تم دیکھو گے؟ حضرات آنے سے پہلے دیکھو, آنے کے بعد دیکھو, آج 1500 سال کے بعد ان کی حالت دیکھو. ہر طرف چرچا کا وشے اگر کوئی بنا ہوا ہے, اتنا چرچا خدا کی قسم آج تک کسی کا نہیں ہوا جتنا چرچا 1500 سالوں کے اندر محمد رسول اللہ کا ہو رہا ہے. نگر نبی نبی, ڈگر ڈگر نبی نبی, چاروں طرف نبی نبی, ہر دل میں نبی, ہر جگر میں نبی, ہر سب میں نبی, اپنوں میں نبی, بیگانوں میں نبی, ٹی وی کے بیٹوں میں نبی, سے حدیث المجالس بن گئے. سائنس والوں کو دیکھو تو وہ مصطفیٰ کے سامنے آج بھی دامن پسارے پڑے ہیں. میڈیکل بورڈ کو دیکھو تو سارے میڈیکل کے سورما تھک گئے ہر جگہ سے, کہیں کچھ نہیں ملا. اگر میڈیکل کے سورماؤں کو کچھ ملا ہے تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ سے آج بھی ملتا ہے. کینسر کا کوئی علاج آج تک پورا میڈیکل ورلڈ, پوری میڈیکل کی دنیا کینسر کا کوئی علاج بنا نہ سکی. اب انہوں نے ایک حدیث پڑھ لی ہے, زور سے زور سے, سبحان اللہ. آجا آجا بیٹھ جا, بچے آ گئے. آنے والوں کا مجھے بہت اللہ, آنے والوں کا رحمت برسے, بہت اچھے لگتے ہیں آنے والے, مگر جانے والے ایسا لگتا ہے جیسے خنجر مارتے جا رہے ہیں, حضور کا ذکر چھوڑتے جا رہے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پہ جان دے دیں گے. ابے تو جان کر دے دے گا جھوٹے, ایک گھنٹہ نہیں دے پا رہا ہے, تو جان کر دے دے گا, تو بیٹھ نہیں پا رہا ہے, جان کر دے دے گا. آنے والوں کا رحمت ہے برسے, بیٹھنے والوں کو برکتیں ہوتے ہیں. اچھا ہے, اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور آباد رکھے. ہمت کرو, حوصلے کرو,
رزلٹ کا انتظار اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہے کامیابی دینے والا۔ میں صدر باوقار جناب حشمت اللہ صاحب کو، ذمہ داران عہدیداران ان کے ساتھیوں کو، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، بیٹھے ہیں صدر صاحب ہے کہ نہیں؟ آئیں توجہ میری طرف رکھو۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ملاقاتیں تو مجھ سے کافی ہو گئی نا، جب دفتر کے بعد ملاقات بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ ایک تقریر تو میں نے وہیں کر دی ہدایت اللہ بھائی کے آفس میں، وہی ٹاپک تھا ڈفرینٹ۔ تم پریشان تو نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک حدیث پڑھی انہوں نے، سبحان اللہ، بغیر میٹر کمپیوٹر اور تھرمامیٹر کا یہ پہلی امیج ہے دنیا کی جو چیزوں کی اصلیت اور چیزوں کی حقیقت میں داخل ہو رہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا جناب والا کمپیوٹر کا زمانہ پہلے 1400 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ شہد میں 70 فائدے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم شہد میں فائدہ ہوتا ہے جناب والا، وہ 70 فائدے بتانے والا 1400 سال پہلے بغیر میٹر کمپیوٹر کے اور تھرمامیٹر کے جناب والا شہد میں فائدے بتانے والا، وہ دائیں کروٹ سونے والا، وہ جناب والا سونے کے بعد سو کے اٹھنے کے بعد جیسے اٹھتا تھا اچانک آنکھیں نہ کھولنے والے جناب والا۔ آج ہر موڑ پہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے، وہ پہلے پھیکا کیوں کھاتا ہے، پھر بیچ میں میٹھا کیوں کھاتا ہے جناب والا، نمکین کیوں کھاتا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے چنڈی گڑھ میں جناب والا، چنڈی گڑھ میں باقاعدہ اس پہ شوध ہو چکا ہے اور رزلٹ آ چکا ہے کہ ایسا پیغمبر نے کیا کیوں کہ جناب والا جوان ملا جو ایسا کرے گا اسے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ ابھی طبی بچی پڑھتے ہی نہیں ہیں، سوشل میڈیا سے آگے نہیں بڑھ رہے، یوٹیوب 70 سال کا بڑھا انگلی مار پڑا، بلکہ بوڑھے زیادہ انگلیاں مار رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے تو ایک طرح سے نعمت سی ہو گئی، ان کا ٹائم کیسے پاس ہو، کچھ کرتے تو ہیں، ارے تمہارے ٹائم پاس کے لیے تو بہترین تسبیحیں تھیں مگر تم سب سے غافل ہو گئے۔ بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھیے آپ، جو لوگ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو، خدا کی قسم جو مصطفیٰ کو پڑھ رہے ہیں آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کا، اگر وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں تو اپنے دلوں کو روشنی دے رہے ہیں، اور اگر وہ غلام نہیں تھے تو پڑھتے ہی پڑھتے مصطفیٰ کے غلام ہوئے جائیں۔ جورم وان کلیورن کو کیا ہوا؟ جورم وان کلیورن نیدرلینڈ کا ہے، کرسچن، خطرناک مسلمانوں کا دشمن، اسلام کو زہر بتانے والا اور اسلام کو خطرہ بتانے والا، مسلمان کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھ گیا۔ 2010 میں MP تھا، جون 2010 میں اس کا کار نکال تھا، اور خطرناک انمی آف اسلام اسلام کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھ گیا، اور کتاب لکھتے جب جناب والا کیونکہ کتاب لکھنا کوئی معمولی نہیں ہوتا، اس میں ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس میں تحقیق کرنی پڑتی ہے جناب، وہ کتاب کام لگاتا جا رہا ہے، ملاقات کرتے چلا جا رہا، آخر کار مصطفیٰ کی ہسٹری پڑھنی پڑ گئی اس کو، مصطفیٰ کا اتہاس پڑھنا پڑ گیا، مصطفیٰ کی سیرت پڑھنی پڑ گئی، اور جیسے ہی اس نے یہ چیپٹر پڑھا ہے کی چکی میں 30,000 سال تک چلے گی تعلیم میں، سوشل بائیکاٹ کو فیس کیا تھا محمد رسول اللہ نے، جن کی وجہ سے اور جن کی جو سجدوں میں اونٹوں کی گھوسڑیاں ڈال دیتے تھے، وہ جو راستے روکتے تھے ان کی گردن میں پھانسی کے پھندے ڈالتے تھے، وہ جو چادروں کے پھندے ڈالتے تھے ان کی گردنوں میں، وہ جو ہر وقت ان کے آس پاس نگیٹو سرکمسٹنسز کریٹ کرتے رہتے تھے، وہ آخر کار آج ہجری میں جب مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ کو فتح کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سامنے کھڑے تھے لائن سے اور کانپ رہے تھے، مار ڈالیں گے آج، ختم کر دیں گے آج عبداللہ کے بیٹے، تباہ کر دیں گے آج بدلے کا دن ہے، آج
तब तराश कर रहे हैं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और बस उन थरथराते वजूदों के सामने अब्दुल्ला का बेटा वॉन क्लेवेलन इस चैप्टर को पढ़ता है तो उन थरथराते दुश्मनों के सामने फातिहा शान के साथ अब्दुल्ला का बेटा आता है, और अब्दुल्ला का बेटा आते ही मुस्कुराते हुए कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मतलब सिर्फ यही एक जुमला इतने बड़े दुश्मन इस्लाम के कलमा पढ़ने का बायस बन गया, और किताब लिखते लिखते मुसलमान है आया शोरी से तातार के अफसाने से, है आया शोरी से तातार के अफसाने से, पास्ता मिल गए काबे को सनम खाने से। हज़रत मुहर्रम में ये कहना चाहता था आपसे, किस किस चीज का जनाबे वाला। ये देखो आप मेडिकल के सूरमा सामने खड़े हैं, कभी मुस्तफा ने बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के कलौजी का बयान कर दिया था। कलौजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आप गूगल पे देख लो, कलौजी से कैंसर का टैबलेट यानी अचूक निशाना इलाज जनाबे वाला उसी से बनाने की कोशिश की जा रही है। सुभान अल्लाह, एक हम हैं और तुम हो जो मुस्तफा जान रहमत की सीरत से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वरना दुनिया दामन पसारे पड़ी है अब्दुल्ला के बेटे सुभान अल्लाह मुस्तफा जान रहमत के साथ। तुम नहीं पढ़ते हो हदीस है, वो जो नबी के दुश्मन है वो आज भी हुजूर की हदीसें पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें सबको मालूम है ये मोहम्मद की ज़बान है, और मोहम्मद की ज़बान कभी झूठ जो कहती है ज़बान होता है वो। जैसे ये हदीस अमेरिका पहुंची, आपने पढ़ा होगा, कौन सी हदीस? वो हदीस शेर बागर ने सुनाई होगी, मुफ्ती साहब ने सुनाई होगी, या आयशा लव शिक्तु लसारा मर्द हादत जबल ज़हाबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जैसे ये हदीस अमेरिका पहुंची तो जनाब वाला साइंटिस्ट सब छोड़ के बैठ गए कि हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है। ये सुभान अल्लाह। अल्लाह आवाज रखे आपको, सैयद है, अच्छा है, खुश रहे आबाद में। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, मैं 1 घंटा लूंगा और मैं चाहूंगा कि तसल्सल के साथ आपसे बात हो जाए, बिल्कुल ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मेरी बात तो आपकी समझ में आ रही है ना? मेरा लहजा, गुफ्तगू स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है? मैं जो तेज बोल रहा हूँ घबराता नहीं है आप? मैं कभी कभी तेज बोल लेता हूँ, कभी कभी स्लो बोल लेता हूँ, जहाँ जैसा होता है वहाँ ऐसा बोल लेता हूँ। 20-25 साल हो गए, पहली बार बांसवाड़े में आया हूँ। मेरा आप बताना कभी बांसवाड़े में था ही नहीं, ये पहला मौका है। 23 से 24 साल हो गए मुझे इस मैदान में, मगर ये पहला मौका। डूंगरपुर आया, सागवाड़ा आया, हल्दे आया, मगर बांसवाड़ा ही रह गया। यहाँ पता चला कि 24 साल के बाद एक बार मौका मिलता है। अब मैं 24 साल के बाद इंशाअल्लाह जिंदगी एक बार फिर आएंगे। शुरुआत हो गई। अर्ज करना चाहता था मैं कि मेरे नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, होना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि मोहम्मद की ज़बान, मुस्तफा की ज़बान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। आज तक वो दुश्मन है ज़बान में, मगर आज तक रिकॉर्ड है दुश्मनों ने मेरे नबी को मजनून कहा, मकबूतुल हवास कहा, मेंटली डिस्टर्ब कहा, मान अल्लाह सब कुछ कहा, मगर किसी ने आज तक मेरे नबी को झूठा नहीं कहा। जान का दुश्मन है, माल का दुश्मन है, इंतज़ाम का दुश्मन है अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा। मगर एक ही मंडली बैठती थी, आपस में बातें करते थे, तो ये आपस में कहते थे कि मैं सफर में जा रहा हूँ, घर में सोना रखा हुआ है, कहाँ रख दूँ? अबू जहल के घर में रख दूँ? तो उतबा कहता था बेईमान है, निकल जाएगा कच्चा।
توجہ ہے؟ बेशक तवज्जो है। تو کہا ولید ابن مغیرہ میں ولید ابن مغیرہ کے گھر میں رکھ دوں؟ تو ولید ابن مغیرہ تو سرٹیفائڈ گنڈا، آپس میں کہتے تھے کچھ نہیں ملے گا، چیٹر ہے، ہسٹری شیٹر ہے، ہمارا ہے۔ آپس میں کہتے تھے، خطبہ کہتا تھا ولید کے گھر میں مت رکھنا، ولید کہتا تھا ابو جہل کے گھر میں رکھنا، اب تو سب مل کے کہتے تھے پھر رکھیں کہاں؟ تو بولے دشمن چاہے جتنا بڑا ہے مگر ایک ہی دربار ہے جہاں امانت میں گھوٹالہ نہیں ہوتا، اور وہ عبداللہ کے بیٹے کا دربار ہے۔ بے خوف و خطر، اگر تو چاہتے کہ امانت میں گھوٹالہ نہ ہو تو عبداللہ کے بیٹے محمد کے گھر رکھ کے چلا جائے۔ دشمنوں کی زبان ہے، وہ زمینی زبان ہے۔ کیا سیرت ہے مصطفیٰ کی، ایک اکیلا بیان ہی تمہاری تقدیر پڑھنے کے لیے کافی ہے کہ دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا نام تھا اس کا؟ گستاخی کر گیا مصطفیٰ کے دربار، مصطفیٰ جان رحمت کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو لہب کا بیٹا۔ اس کا بیٹا مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر گیا، دریدہ دہنی جنگلی منہ پھاڑ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دل دکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اپنے درندوں میں سے ایک درندہ مولا اس کے اوپر مسلط کر دے، اس نے میری بیٹی کا دل دکھایا، میرا دل دکھایا ہے۔ توجہ نہیں؟ بیچ چوراہے پہ ابو لہب کہیں کھڑا تھا، اسے پتہ لگ گیا کہ محمد نے ایسا ایسا کہا ہے، بڑا افسردہ ہو گیا، چہرہ جھک گیا، کلر بدل گیا، چہرہ جھک گیا۔ کسی نے پوچھا ابو لہب تیری یہ حال ہے؟ کہا میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ کہا تیرے بیٹا تو باتیں کر رہا ہے، تیرا بیٹا تو سمجھ بیٹھا ہے، تیرا بیٹا تو پپے شپے لڑا رہا ہے، تو میرا مر گیا۔ کہاں مر گیا؟ بولے نہیں میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا محمد کی زبان سے نکل گیا، اور یہ محمد کی زبان ہے، اگر دن کو رات کہہ دے، یہ ابو لہب کی بولی، اگر دن کو رات کہہ دے عبداللہ کا بیٹا، بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جاتے ہیں، اور یہ عبداللہ کا بیٹا اگر رات کو دن کہہ دے تو بیچ رات میں دنیا کو، بیچ رات میں سورج نکل آتا ہے۔ روز کہنا سبحان اللہ۔ کون سے اینگل سے تم دیکھو گے مصطفیٰ جان رحمت کو، ہر اینگل پہ مصطفیٰ جان رحمت لاجواب نظر آئیں گے۔ حضرات محترم آنے سے پہلے ذرا ان پرستھتیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ پھر آگے بڑھیں گے۔ آج ہم بات مصطفیٰ کی جہت، مصطفیٰ کی امیج سے نکلنے والی برانچوں کی کر رہے ہیں، ان شاخوں کی بات کریں گے۔ آج حضرات محترم ادھر ادھر کی کچھ نہ کر کے آمنہ کے لال کی سیرت طیبہ کے درویش پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آنے سے پہلے 5 منٹ سن لو، سبحان اللہ۔ ہے اجازت؟ آنے سے پہلے 5 منٹ کا بیان۔ میرا اللہ فرماتا کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فارکون اور فتح میری مشیت ہے، تو میری پہچان ہو، میری انٹروڈکشن ہو، میرا تعارف ہو۔ وبعثت محمد و برہانہ، تو پھر میں نے اپنے محمد کو اپنی دلیل اور اپنا برہان بنا کر دھرتی کے پردے میں بھیج دیا کہ لوگ انہیں دیکھتے رہیں اور زمانے کو میری یاد آتی ہے۔ قربان اس شان الوہیت کے قربان، یا اللہ کے تیرے لیے یہ کافی نہ تھا؟ ہوئی اللہ، اللہ کے تعارف کے لیے کیا اتنا کافی نہ تھا کہ زمین کو کس نے بنایا؟ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ حاجی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ یہ آپ کا پوتا سلامت کرے، ابھی بھی بڑی محبت کے ساتھ سن رہا ہے۔ میں 12 منٹ اور لوں گا، 15 منٹ اور لوں گا، گھنٹہ تو پورا کروں نا۔ اگر گھنٹے سے کچھ آگے بڑھ گیا تو تم چلے جاؤ گے؟ نہیں جائے گا، 2 گھنٹے۔ یعنی ابھی باتیں کمپلیٹ تو نہیں ہو پائیں گی مگر کچھ تو ہو جائیں۔
اللہ فرماتے ہیں چھپوں کو خزانہ تک میں نے اپنی بات ہے شان الوہیت کے قربان اے مولا تیری تعریف کے لیے اتنی انٹروڈکشن کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ تم نے زمین بنا دی؟ اتنی بڑی زمین کوئی بنا دے گا؟ ارے ان زمینوں میں خزانے چھپا ڈالے، زمین ہل رہی تھی تو کیلیں ٹھوکی پہاڑوں کی، زور سے کہیے کیا کہتے ہیں زمین کو تمہارے لیے مکینہ مکہ تمہارے لیے، اس میں سچائی ہے۔ اللہ نے یہ پہ اہتمام کیا تھا، یہ سب محمد رسول اللہ کے لیے کیا تھا، صرف ان کے لیے۔ 50,000 کا خرچہ، لاکھ کا خرچہ ہم لوگ کر دیتے ہیں حضور کے نام پر تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے، ہو جاتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتے ہیں۔ کتنا خرچہ پہ ہم نے فتوہ لگانے والے ہمت ہو مردانگی کا 40 حصہ بطور خیرات و زکات ہو، فتوہ لگا سنسار کی رچنا کرنے والے اللہ پر اس نبی کو بھیجنے کے لیے کتنا بڑا اہتمام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوکے کہتا میں اکیلا تھا، میں قدم مخفیہ تھا، میں نے محبوب کو اپنا برہان بنایا، سبحان اللہ اور انہیں بھیجنا تھا، زور سے بولیے سبحان اللہ، انہیں بھیجنا تھا اور کوئی مقصود نہ تھا۔ تو انہیں کے لیے پھر میرے رب نے کیا کر دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلے تو آگے صدر کا وقت، ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپ کا نام دیا تھا، دیکھا تھا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، سب لوگ مسکرا دیے، اور پھر دیکھو صدر صاحب ماشاءاللہ آ گئے، اچھے ہیں کمیٹی والے، بہت اچھے لوگ ہیں، ذمہ داروں عہدیداروں کو صدر صاحب کی کے ساتھ ساتھ سب کو مبارکباد۔ مظفر بھائی کے ایما پر میں آیا، یہ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آنے سے پہلے 5 منٹ ہوں گا، پھر آنے کے بعد تو جناب والا اللہ نے سب سے پہلے اس نبی کے نور کو بنایا، اہتمام دیکھو نبی کے نور کو بنانے کے بعد میں جناب والا پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے بانس والا تھا نہیں، بانس بریلی تھا نہیں، جناب والا دلی کو کتا مدراس تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ انڈیا نہ بدیش نہ زمین نہ کون، کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ مدان نہ سکھایا نہ کھلایا نہ ہوا، کچھ تھا ہی نہیں، تو رکھا کہاں؟ تو مفتی صاحب فرمائیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، مفتیاں گران کہیں گے قرب خاص میں رکھ لیا، قرب خاص میں رکھ لیا۔ اب قرب خاص کسے کہتے ہیں بولیے جناب والا، میں تو سمجھا نہیں پاؤں گا، لیکن لفظ گویا وغیرہ کہہ کے آپ کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ قرب خاص میں رکھ لیا، یوں سمجھ لو جیسے گویا اپنے پاس میں رکھ لیا، سمجھ میں آ گئی نا؟ ارے نہیں سمجھے؟ قرب خاص میں جناب والا قرب خاص میں رکھ کے کیا کیا؟ یہ محبوب مجھے دیکھ لو، تجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، کیا بات ہے؟ دیوبندی کہتے ہیں تیرے سنسان ایکچوئل لائف یہ ہے۔ سبحان اللہ، کون لگا سکتا اندازہ؟ مجھے دیکھتا رہا ہوں، اور یہ جناب محبتوں کے سلسلے چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حضرات محترم تم مجھے دیکھ، تجھے دیکھ، میرے نبی اللہ تعریف کرتا رہا، اسی لیے تو احمد ہے سب سے زیادہ تعریف اگر کسی نے کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے کی ہے، اللہ کی۔ آسمانوں کا نام احمد اسی لیے ہے، احمد وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے۔ 1 سال کی بات نہیں ہے، 10 سال کی بات نہیں ہے، 5 والوں 20 سال کی بات نہیں ہے، 500 سال کی بات نہیں ہے، 1000 سال کی بات نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، I don't know, we don't know، کوئی نہیں جانتا، nobody، کوئی نہیں جانتا کہ کتنے دن تھے وہ، 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال، ملین سال، بلین سال، کوئی بھی نہیں جانتا۔ مشرق میں وہ کل تجھے بھیجوں گا اور کوئی مقصود نہیں ہے، مگر تجھے بھیجنے سے پہلے جلسہ کراؤں گا۔ میرے رب نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے میں شیر باغڑ نہیں تھے، خطیب دھاکڑ نہیں تھے، یا مفتی بانسوارا نہیں تھے، اس جلسے میں حاجی عبدالرزاق اور حشمت اللہ اور ہدایت اللہ نہیں تھے، اس جلسے میں نبوت اور رسالت کے تاجدار انبیاء و مرسلین کی امت تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عالی صفی اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل اللہ ہے، 344,000 انبیاء و مرسلین ہیں۔ سننے والے نبی، سنانے والا اللہ، نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جلسہ کہاں لکھا ہے کرنا،
کیا فائدہ جلسے سے؟ ارے جلسے سے کیا فائدہ؟ نہیں معلوم کیا فائدہ ہے نہیں فائدہ، بس اتنا معلوم ہے کہ جلسہ اللہ نے کیا تو بندے بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اور یہ تیسرا پارہ قرآن شریف کا، میرے گھر کی بات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. بہت لمبی بات ہو جائے گی مگر چھوٹی کروں. ہو نبی ہو رسول ہو، پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کتابیں دوں گا، صحیفے دوں گا، پھر تم سب کے بعد میرا یہ محبوب آیا گا، تمہیں جو دوں گا اسے ویریفائی کرے گا، آخری ٹھپا لگائے گا، سب سے کل معکم، تمہیں ویریفائی کرے گا. تمہاری کتابوں کو ویریفائی، ویریفیکیشن جانتے ہو؟ ویریفائی کچہریوں میں جا کے دیکھو، وکیل لوگ کہتے ہیں ویریفائی کرا کرا، ویریفائی کرا کرا، چپلیں گھس جاتی ہیں ویریفائی کرا کے. کون کرے گا ویریفائی؟ کون کرے گا ویریفائی؟ میں نے کہا اللہ کرے گا، میرا محبوب کرے گا. ہاں بھائی لاؤ وہ کتابیں کون کون سی ہیں، ٹپا لگا کے تمہارے پاس صحیح پہ لاؤ، ویریفائی کریں گے. ارے کون کر رہا ہے ویریفائی؟ مصدق لما معکم. اسی لیے میں عمران حنفی، شیر باغر اور خطیب گھاگڑ اور مفتی صاحب منظور ملت، یہ جتنے بھی ہیں اور وہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں سارے مولوی، سب کے سب ایک زبان ہو کر بانسواڑہ سے لے کے اور بریلی تک، اور بریلی سے لے کے کلکتہ، اور کلکتہ سے لے کے تمل ناڈو تک چنانے والا سب ایک زبان اتنا بولتے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، کہ حج اگر مکے میں ہوتا ہے، حج اگر مکے میں ہوتا، مینا اور مزدلفہ میں ہوتا، عرفات کی وادیوں میں ہوتا، عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، حج اگر مکے کی وادیوں میں ہوتا ہے تو اس حج پر قبولیت کا آخری اسٹامپ مدینے میں مصطفیٰ کے دربار میں لگایا ہے. بھائی میرا مصطفیٰ کرتا ہے. ویریفائی کرتا ہے وہ، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے تیسرے پارے میں. آئے گا میرا محبوب، سنو آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، انہیں ماننا بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. ان کو ماننا بھی ہے. میں نے کہا اللہ کیا ماننا کافی نہ تھا کہ مدد کرنے کی بات ساتھ میں ملا دی؟ ماننا اور مدد کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ماننا کافی تھا، مگر میں اسے سمجھاؤں تمہیں تو کیسے سمجھاؤں؟ تمہارے دماغ میں سمجھاتا ہوں. تمہارے سماج میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ووٹ اور ایک ہوتا سپورٹ. ووٹ اندر سے ہوتا ہے، سپورٹ باہر سے ہوتا ہے. ووٹ کان میں ہوتا ہے، سپورٹ میدان میں ہوتا ہے. ووٹ اندر ہوتا ہے اور سپورٹ باہر ہوتا ہے. ووٹ میں سب پرتیاشیوں کو راضی کر لیتا ہے، حاجی جی کو بھی اور سرما صاحب کو بھی، چھتیس مان صاحب کو بھی، سب راضی ہو گئے کہ ہاں مجھے دیا ہوگا، مجھے دیا ہوگا. مگر سپورٹ میں سب کو راضی نہیں کر سکتا. سپورٹ بیچ میدان میں ہوتا ہے، سپورٹ ذرا بھاری ہوتا ہے، سپورٹ ذرا کھل کے ہوتا ہے. تو جناب والا اب آپ یہ کہیے کہ ماننا بھی ہے اور مدد بھی کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا ووٹ فور ہم، سپورٹ ٹو ہم. اندر سے بھی ماننا ہے اور باہر سے بھی. ایسے کام نہیں چلے گا کہ ہم مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. ارے مانتا ہے تو جلوس نکالنے دکھا. مجھے کو فتویٰ لیے کھڑا ہے. کسی جینتی پہ فتویٰ لے کے کھڑا نہیں ہوا، کسی دیوس پہ فتویٰ لے کے کھڑا نہیں ہوا.
کیسے کیسے بھیانک اور منحوس دن منا لیے گئے دنیا میں. ویلنٹائن ڈے جیسا وبال دن منا لیا گیا مگر کبھی کوئی فتویٰ کہیں سے نہیں آیا. اور 12 ربیع الاول کا جیسے ہی جناب والا مہینہ شروع ہوا گندی نالی کے گندے کیڑے چاروں طرف ایکٹیو ہو گئے. حرام ہے جلوس نہیں نکالنا, نماز چھوٹ جائے گی. ارے جلوس منع کرتا ہے نماز کو, نماز پڑھ پھر جلوس نکال, کیا کنفیوژن میں ڈالتا. ارے جلوس کا ثبوت کہاں ہے؟ جلوس کا نکالنا کہاں لکھا ہے؟ جلوس کا نکالنا کہاں لکھا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے 1 منٹ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو یہ کہے پھر مت کرے کہ جلوس نکالنا کہاں لکھا, اس سے فوراً یہ پوچھو کہ جلوس نہ نکالنا کہاں لکھا ہے. بس ہو گیا سوال کا جواب. کیونکہ قرآن میں نو کا بورڈ ہے, یس کا نہیں. حدیث میں نو کا بورڈ ہے, یس کا نہیں. جیسے دنیا میں تمہارے نو کے بورڈ ہوتے ہیں, یس کا نہیں ہوتے. جیسے نو پارکنگ, بانس باڑے میں نو پارکنگ کے بورڈ 20 یا 25 ملیں گے, یس کا بورڈ نہیں ملے گا. نو پارکنگ, یہاں پارک نہیں کر سکتے, وہاں پارک نہیں کر سکتے, وہاں پارک نہیں کر سکتے, وہاں پارک نہیں کر سکتے. یس کا بورڈ کہاں لگائے گا؟ پھر شاسن تھک جائے گا. پھر شاسن اس لیے حراموں کی لسٹ ہے, حلالوں کی لسٹ نہیں. اور جو حراموں کی لسٹ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے فرما دیا, مصطفیٰ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے, 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 یہ حرام ہے. It is prohibited, it is prohibited. Strictly it is prohibited, it is prohibited. It is not permissible. اللہ نے فرما دیا اور حدیث میں مصطفیٰ نے فرما دیا. اور جو کچھ فرما دیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جائز ہے. اب تو کہے جلوس کا دکھاؤں, پھر میں جلسے کا دکھاؤں, میلاد کا دکھاؤں, جب واقعہ کا دکھاؤں, ہر چیز کو الگ الگ لیے پھر رہا. تو مجھے ایک دکھا دے. بیچ چوراہے میں جو تو سموسہ کھاتا پھر رہا ہے. پارٹی کا ہر چیز کا بیان الگ الگ تفصیل سے نہیں ہوتا قرآن میں. قرآن میں تو ایک اصول ملتا بس. کیا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ؟ کیا کہہ دیا اللہ نے؟ اب تو رہی کا بھی اسی میں ذکر ہو گیا, لوکی کا بھی ہو گیا, گوبھی کا بھی ہو گیا, بینگن کا بھی ہو گیا, پاٹ کا بھی, پالک کا بھی ہو گیا, مونگ کی دال, مسور کی دال, کٹر کی دال, مکس دال, سبزی بھاجی اور جناب والا اڈیڈا چچینڈا جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اسی میں آ گئے. اب اگر کوئی یہ پوچھنے لگے کہ چچینڈے کا بیان کہاں ہے قرآن میں, بھنڈی کا بیان کہاں ہے قرآن میں, تمہاری سمجھ میں آ گئی نا؟ ایسے ہی جلوس کا بیان مت دیکھو, یہ بتاؤ نبی کا بیان ہے یا نہیں, مصطفیٰ کی عزت کا بیان ہے یا نہیں, مصطفیٰ کی امیج اور مصطفیٰ کی عزت کا بیان ہے یا نہیں. ٹھیک ٹھاک ہے وہ مصطفیٰ کا, مصطفیٰ کی تعظیم کا, مصطفیٰ کی اجلال کا, مصطفیٰ کی تقدیر کا اور مصطفیٰ کی تحریم کا, مصطفیٰ کی جناب والا ذات کی حرمت کا کئی جگہ بیان ہے. ایک جگہ اللہ صاف صاف بالکل کلیئر ارشاد فرماتا ہے, وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے محبوب کی خوب خوب عزت کرو. اب جیسے جیسے جس میں نبی کی عزت ہو وہ کام کرتے رہو. جلوس میں عزت بڑھ رہی ہے حضور کی تو کرو, جلسے میں عزت بڑھ رہی ہے حضور کی کرو, میلاد میں سرکار کی عزت کی رفعت کی بات ہو رہی ہے کرو. ایک جگہ پوری دنیا کے, میں ساری دنیا کے مولویوں سے, ڈاکٹروں سے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو درندے بھیڑیے پھر رہے ہیں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ ایک جگہ پورے قرآن میں یا حدیث میں یا صحابیوں کے اقوال میں کہیں ایک جگہ دکھا دو کہ جلوس نکالنا حرام ہے. ہم سے یہ مت پوچھو کہ جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے, تم بتاؤ جلوس نہ نکالنا کہاں لکھا ہے. اس سوال کا جواب دے دو. توجہ ہے رہی جلوس کے تصور کی بات, تو جلوس کا سیدھا تصور فرشتوں سے ملا. اور سیدھا تصور کہاں سے ملا؟ ارے کس سے ملا؟ جلسے کا سیدھا تصور فرشتوں سے ملا. کیسے؟ پیر کا دن تھا,
बादल वीर बशरे की भीम भीम सुहानी सुहानी सुबह मुस्तफा जन रहमत आमद बाबरकत की 7 तारीख से करीब करवती चली जा रही है। वो सुहानी घड़ी जिस सुहानी घड़ी जो तैयबा के चार सुहानी 7 लाखों सलाम मेरे आला हजरत इमाम अहमद ने फरमाया वो जनाब वो 7 तारीख से करीब करवती चली जाएगी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल झंडे ले जा। एक अकेले जिब्राइल नीचे ने 70 फरिश्ते पीछे पीछे चले आसमानों से जनाबे वाला नीचे तक तशरीफ लाया आगे आगे जिब्राइल और पीछे पीछे फरिश्ते और किसे कहते हैं जुलूस। और फिर ये आ गया मौलाना नबी जहां मुस्तफा जन रहमत पैदा हो रहे हैं उसके चारों तरफ ये सारे फरिश्ते अलैहिमुस्सलाम नूर अली हाथ बांध के खड़े हो गए और कहते थे इधरिया सैयदुल मुरसलीन इधरिया खैरुल वलिया इधरिया रहमत अल आलमीन तशरीफ ले आइए रहमत दो आलम तशरीफ ले आइए या सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ले आइए रहमत अल आलमीन। और किसे कहते हैं जलसा? सुभान अल्लाह। पहला जलसा तो अल्लाह ने कर दिया। वहां जनाबे वाला तुम्हारी आंखें नहीं जाती मगर इनकी आंखें इस तरह की बातें करनी जाती हैं। ये वो हदीसें पढ़ते हैं कहाँ जिन हदीसों में हुजूर अर्श पे चले गए। वो हदीसें पढ़ते हैं जिसमें हुजूर बाजार में जा रहे हैं, हुजूर बाजार में जा रहे थे, हुजूर अपने कपड़े सी रहे थे। ऐसी हदीसें ये ऐसी हदीसें नहीं पढ़ते अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं ऐसी हदीसें नहीं पढ़ते। फिर बेईमान आया मेरे नबी साहब ने कहने लगा मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा कलमा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा कलमा? तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो कोई निशानी दिखाओ ताकत दिखाओ जलवा दिखाओ। बेईमान भी जानते थे कि नबी होता है वो पावर वाला होता है। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो मुझे कोई पावर दिखाओ कोई निशानी दिखाओ। तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आने वाले पावर निर्माण करने वाले मुझे इतना बता दे देखेगा क्या माना तो तू देखना क्या चाहता है व्हाट डू यू वांट तू चाहता क्या है? वो हैरान रह गया कि ये तो सब इख्तियार दे रहे हैं मुझे मैं क्या बोलूं उनसे। आज से लेकर तेरी प्लानिंग थी नहीं हाथों हाथ उसने एक आइडिया सेट कर लिया। जब मेरे नबी ने फरमाया जो बोल चाहता क्या है तो कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को ये बना के दिखा दो। 500 मीटर के फासले पर एक मोटा ताजा लंबा पेड़ खड़ा हुआ था। ये उलमा से पूछो देना वाला वो हदीसों में आता है उस पेड़ के बारे में वो कहता है कि अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को ला के दिखा दो। तो किस तरह की हदीस नहीं पढ़ते लोग से कहिए हदीस नहीं सुनाएंगे। कौन सी सुनाएंगे? बाजार में चले जाते थे कपड़े सी लेते थे रास्ते में गुजरते थे तो सलाम कर लेते थे। और ये नहीं सुनाओगे कि उनके जब रास्ते से गुजरते थे तो पत्थर भी सलाम करते थे उनको। ये नहीं सुनाओगे कि वो गलियों से गुजरते थे तो जनाब वाला खुदा की कसम पेड़ झुक झुक के अस्सलाम वालेकुम मुझे चाहते थे तो बादल साहब ये करते थे। कुछ नहीं सुनाओगे बस इतना ही सुना बाजार चले जाते थे कपड़े सी लेते थे। इसके अलावा कुछ याद और भी है? अरे उनकी सुभान अल्लाह शान देखो। इरशाद फरमाया हम नहीं बुलाते उस पेड़ को नहीं हम नहीं कहते तुम जाकर बोल दो कि हमने बुलाया है। जोर से बोलो जोर से। अरे हम नहीं बुलाएंगे तुम जाकर बोल दो कि हमने बुलाया हमने। और पेड़ के पास जाकर कहने लगा ये शजर इन्ना मुहम्मदन यदउका वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो बात घोड़ा वालों क्या पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है। पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्ला की शहजादी की जबान कैसी है। जैसे उसने कहा कि वो बुला रहे जाने जाना बाहर बाहर बुला रहे हदीस पाक में आता फहदस यमीनन व शिमाला पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चल लगा वैसा चल ऊपर रखने जरूर रहा अपनी जड़ों से जज्बा उड़ाते चला जा रहा है। और गया नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उधर को पेड़ झुका इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना की दाल की शान ऐसी है तो रब्बे ज़ुल जलाल की शान ऐसी होगी। सुभान अल्लाह तारुफ बन गए सुभान अल्लाह बुरहान है एक एक अदा से रब की याद आती है। इन्हीं को
کو بھیجنا اللہ کی مشیت کا اللہ کی بڑی مشیت کا مقصود ہے. سبحان اللہ. طویل نہ ہو جائے گفتگو یہ کر رہا تھا بس انہیں کو بھیجنا تھا. ایک جلسہ صاحب میرے رب نے اس جلسے میں جنہوں نے قرارداد منظور ہوئی, اس جلسے کے اندر جنہوں نے قرارداد منظور ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ کی مشہور کا یہ محبوب زمین آسمان پھر اللہ نے زمین بنائی کبھی دھیرنے لگی تو پہاڑ بنا دی. پہاڑ جناب والے میخے بن گئے, کیلے بن گئے. سائنس والا بھی مان لیا کہ پہاڑ کیلے ہیں اور قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا جان علم نے جان لگا نہادا جبالا اور بتادا اللہ سے کہی سبحان اللہ. اور جب پہاڑ کھڑے ہو گئے تو پھر اندر کبھی روکی سوکھی تھی تو میرے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے اور بڑا اہتمام یہ کیا کہ ان پہاڑوں کی گودوں میں سے ندیاں نکالی. ندیاں رام گنگا نکل گئی, گنگا نکل گئی, جمنا نکل گئی, گوداوری نکل گئی, کوسی نکل گئی اور جناب والا طرح طرح کی ندیاں نکل گئی. ندیوں سے یہ نہریں نکل گئی, یہ نہر تو پانی یہی بہ رہی ہے سبحان اللہ. یہ سب نکل گئی اور جناب والا جب پانی زمین پہ آیا تو سبزی اگنے لگی, پھوٹ کھلنے لگی, چمن جناب والا چمن کھلنے لگے, باغ ہو گئے, چاروں طرف دکھ رہی خوشبو پھیل گئی, زمین سج گئی. اللہ زمین کو اور آسمان کو دونوں کو چوما اور چپکا ہوا بنایا تھا. ادھر آسمان کو بنا, ادھر زمین کو بنا, دونوں چپکا دیے تھے. سائنس والے آج کہہ رہے ہیں زمین چپکا, زمین اور آسمان چپکے تھے دونوں کے دونوں. بعد میں اللہ نے بعد میں کھولے گئے ہیں, اور پہلے چپکے ہوئے تھے. مگر قرآن شریف نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا. حالانکہ قرآن شریف پرانا ہے, قرآن شریف تو اللہ کی صفت ہے اور جب سے اللہ ہے تب سے ہی قرآن ہے. مگر یہ جو قرآن کاغذ میں ہے, یہ جو اترا ہے زمین کے پردے پر 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے جناب والا قرآن نے پہلے ہی فرما دیا, ہم نے ففتحنا ہوا, ہم نے زمین اور آسمان کو کھولا. کہیے سبحان اللہ. اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک سائنٹسٹ کو 50 سال لگ گئے یہ طے کرتے کرتے کہ آسمان زمین دونوں الگ الگ تھے, یہ چپکے ہوئے تھے. 50 سال میں شوق ہوا ہے ان سے. 50 سال کے بعد کسی نے ان سے کہا ارے جو تم 50 سال میں بعد کسی نتیجے کو پہنچے ہو, یہ تو قرآن کی ایک آیت میں لکھی ہوئی ہے. جیسے اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھی, کسی سے پوچھا کہاں لکھا ہے, جیسے قرآن پڑھا خدا کی قسم دل دے بیٹھا اور کہنا کہ 50 سال برباد کر دیا. اس آیت کریمہ کو پہلے ہی پڑھ لیا ہوتا تو یہ حقیقت کھل جاتی اور پڑھ بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سچا ہے قرآن, اور قرآن تو واقعی سچا ہے, مگر تم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے. آج اے آئی کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. 1 سیکنڈ میں کروڑوں سوالوں کے جواب دیتا ہے. کروڑوں سوالوں کے جواب دیتا ہے. تمہارے سوال کا, میرے سوال کا, ان کے سوال کا, ان کے سوال کا. ارے دیتا نہیں دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ تم تو کہتے نبی پوری دنیا کے لوگوں کو کیسے سن لیتے ہیں. نبی پہ شک تھا. ارے نبی پہ شک تھا. اے آئی پہ یقین ہے. اے آئی کو کہہ رہے کروڑ سوال کا جواب دیتا ہے. نبی بارے میں نہیں کیسے دے سکتے ہیں, کیسے دے سکتے ہیں, پوری دنیا کے سلاموں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں. اور کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک حدیث سناتا ہوں اگر اجازت ہو. آواز بلند ہو سبحان اللہ. ہے اجازت؟ سنا دیں ایک حدیث پاک. بات ذرا لمبی ہے, شاک کریں گے. میدان بدر میں ابو جہل مر گیا, پھٹ گیا. ابو جہل شیرازہ اتر گیا اور جو اس کے حمایتی تھے وہ بھاگ لیے. اور ان حمایتیوں میں نبی کے ایک سگے چچا بھی تھے, عباس نام تھا, وہ پکڑے گئے. He was captured. عباس پکڑے گئے. حمایت میں آئے تھے لڑنے. جب پکڑے گئے نبی کے دربار میں پیش ہوئے. 60 میں نبی کے دربار میں پیش ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا, چچا 2 راستے ہیں, یا تو کلمہ پڑھو یا فدیہ دو. تو چچا بولے مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا. تو میرے نبی نے فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو, بھتیجا ذلیل نہیں کرے گا. اور ہم تو کسی کو بھی دنیا میں ذلیل کرنا نہیں آئے. ساری دنیا کو عزت کا تاج پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے. ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لیے
اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. اگر تم اسے ذلیل نہیں کر رہے ہو میرے بھتیجے تو پھدیے کی بات کر رہا ہوں کہاں سے تو پھدیے میرے پاس رکھا ہی کیا ہے. چچا بولے تو میرے نبی فرماتے چچا یاد کرو جب آپ مکے سے چلے تھے تو آپ نے رات میں چچی کو سونے کا ایک ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹ کے آ گیا تو سونا میرا نہیں لوٹا تو سونا تیرا. چچا وہی سونا لا کے ہمارے حوالے کر دو. اب چچا دل میں سوچ رہے ہیں بات تو بھتیجے کی صحیح ہے. سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات دل میں سوچ رہے ہیں سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کو ٹائم تھا کمرہ بند تھا اندر میں تھا تیری چچی بھی تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا لیا؟ دل میں سوچ رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو اب چچا یہ سوچنے لگے جو اتنی دور بھی دیکھ رہا وہیں آگے بھی دیکھ رہا ہوگا جو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے جو اتنی دور بھی دیکھ رہا وہیں آگے بھی دیکھ رہا ہوگا کیا آ رہا کیا جا رہا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہنے لگے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں میں سونا تو میں نے دیا ایسی حدیث نہیں پڑھتے وہاں بھی توجہ ہے. اللہ میں کوٹ کی ہے میرے امام نے یہ حدیث زور سے سبحان اللہ. ایسی حدیث نہیں سنائیں گے. بازار چلے جاتے تھے کپڑے سی لیتے تھے معاذ اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ توجہ پوری رکھو. پیچھے بیٹھے ہوئے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میری طرف توجہ کرو. شیطان اکساتا بہت. جب حضور کی بات آتی ہے تو خاص طور سے توجہ کو پھٹاتا ہے. پوری توجہ ادھر رکھو. باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ. میرے سامنے بیٹھو تو باتیں مت کرو. وہ باتیں کرنی ہے تو باہر جاؤ. اجازت ہے. توجہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے میرے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا کمرہ بند تھا اندر میں تھا اور وہ تھی تیری چچی تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے پتہ لگے میں نے سونا دیا ہے تو میرے نبی مسکرائے. مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا اخبرنی اللہ اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے. یہ حدیث میں سنا ہے وہابی اس لیے کہ ایک نظریے کی موت ہو رہی ہے اس حدیث سے. وہ کہتے ہیں غیب کی خبر تھی نہیں. لاکھ سمجھا لو مانے گا نہیں. لاکھ سمجھا لو لاکھ حدیثیں سنا دو مگر شیطان نے جناب والا ایسا بلاک کر دیا ہے دل اور فکر کہ وہ تمہاری دلیلیں بھی سننے کو تیار نہیں. مگر تم ان حدیثوں کو اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر لو کہ تمہارا نبی ایسی شان والا ہے. ارشاد فرمایا اخبرنی اللہ مجھے میرے نبی نے غیب کا علم دیا ہے. میرے نبی والے اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہوگا نا جب میں خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تو جب تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کہا بھتیجے اسی بات پہ ہاتھ بڑھا دو سبحان اللہ مجھے کلمہ پڑھا دو. بات تمام ہو گئی. پڑھ لیا کلمہ چچا نے. کلمہ پڑھتے ہی اسپیکنگ اسٹائل چینج ہو گیا. پہلے کہتے بھتیجا بھتیجا اور کلمہ پڑھتے ہی بولے یا رسول اللہ زور سے بولے سبحان اللہ. سگے چچا خون کا رشتہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ. اب نہیں کہہ رہے بھتیجا یا رسول اللہ. اور آج یہ 14ویں صدی میں پیدا ہوا کھانے کی زمین نہیں کہ میرے سیل نہیں کہ میرے شوہر نہیں ہے کھڑے کھڑے کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری طرح ہے تیری طرح ہمارا. توجہ ہے اس کی طرح ہے نبی. ارے نبی کا ہونا شان کا نبی کا پردہ فرمانا شان کا اور نبی پاک کا میری آنکھوں کے سامنے یعنی دنیا کی آنکھوں کے سامنے بظاہر زندگی گزارنا شان کا.
गेहूं की तरह दुनिया का सब रोते हुए आए, मेरा नबी अकेला जमाने में मुस्कुराते हुए आए। तो गेहूं की तरह, हमारी तरह, तेरी तरह। मान अल्लाह, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, तेरी तरह। मुस्तफा अच्छा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा तो पढ़ लिया, मगर कलमा पढ़ना आज लिखा था मेरे नसीब में या रसूल अल्लाह। वैसे बात तो बहुत पुरानी है, मैंने पहले ही देख रखी है। कहा क्या देखा चचा? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पालने में लेटे थे तो मैं वहीं खड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वर्षों से मैंने देखा था, उंगलियों के इशारे पे, आपकी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। रहने वाले कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, और क्या इशारों पे ही चलता था। खिलौना नूर का, बात है मैं सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्तूम है बुलबुले पढ़ती है कलमा। बड़े यार सुनाने के साथ सुन रहे हो तुम शेरों को। अभी शेर अगर उन्हीं शेरों को सुनाते तो तुम सब जोश में आ जाते। हमने क्या बिगाड़ा? सुभान अल्लाह, शेरों पे भी इतना सन्नाटा है। इस थीम का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं उस शेर को सुनाता हूँ आपको, देखता हूँ कि शेर सुनने वाले कितने लोग हैं। एक शेर को जो मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, जिसको मैं अक्सर पढ़ता हूँ, बहुत ही पसंद है मुझे वो शेर, वो सुनाता हूँ इसी थीम का, अपने बंदे वाली सरकार का। पहले इन दो शेरों को रिपीट करता हूँ। चांद जब जाता जिधर उंगली उठा के महल में, क्या इशारा पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुले पढ़ती है कलेमा नूर का। और जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस दीन का, वो शेर ये है कि 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका है एक सितारा नूर का। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाय हाय खुश रहो, खुश रहो, नसीब रोशन, सैयद साहब माशाअल्लाह, खुश रहें सैयद साहब माशाअल्लाह, लंबी उम्र हो और आप हमारे लिए भी दुआ करते रहें। सैयदों को हम लोग तो दुआ कर सकते हैं ना, या खाली सैयद ही करेंगे हमारे लिए? हम नहीं कर सकते? करना चाहिए, एक दूसरे को करना चाहिए, एक दूसरे को दुआ करना चाहिए, है दुआ करना चाहिए। आगे बढ़ूं है इजाजत? मैं 9 मिनट और लूँ ताकि 1:30 बजे हो जाए पूरा, मगर 9 मिनट में होगा क्या? बातें बहुत तवील हो गई। मुस्तफ़ा की सीरत का बयान है, अभी तो आने से पहले भी मुकम्मल ना हुआ, और फिर जनाब वाला मुस्तफ़ा की बहुत सारी अहादीस तैयबा नज़रों में आ गई और आपसे बात हो गई। लेकिन ये हदीस मुकम्मल करके मैं अपनी बात को जनाब वाला, बात तो मुकम्मल हो गई, नबी की सीरत का बयान मैंने पहले कह दिया है, मुझसे नहीं होगा, मगर जितना भी हो सके उतना सुन लो। क्या इरशाद फरमा? हाँ आ जाओ, बैठो। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका है एक सितारा नूर। अब मेरे नबी का रिएक्शन देखो, मुस्तफा का रिएक्शन। सुभान अल्लाह, अच्छा आपने इतने देखा कभी उंगलियों के इशारे पे चांद चला, बाकी की आगे की कोई खबर है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। चल कहते नहीं, आगे की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कहा आगे की मैं सुनाऊं? नबी फरमाते हैं आगे की मैं सुनाऊं? अच्छा सरकार आप सुनाइए। सुभान अल्लाह, मेरे भी तब की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। सुभान अल्लाह। अब तुम सुना सकते हो तब की? कोई सुना सकता है तब की? जब अपनी माँ का दूध पी रहा था सुना देगा? हाथ का अंगूठा चूस रहा था, पाँव का चूस रहा था, बता दें? या वो पूरा आगे निकल लिया था? ये मुस्तफा ने उस वक्त की सुना है, फिर भी ये कहना कि हमारी तरह है, और नबी उस वक्त की सुना है। फरमाते हैं चचा आगे की मैं सुना हूँ, कहा सुना सरकार? तो मेरे मुस्तफा फरमाते कहाना ये हदसनी वकन तो हदसो, ए मेरे चचा वो चांद मुझसे बातें करता था तो मैं भी चांद से बातें किया करता था। ये दुनिया का पहला रिकॉर्ड, हंसती मुस्कुराती दुनिया का पहला रिकॉर्ड है
کہ چاند نے کسی سے باتیں کی ہیں. یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ چاند سے باتیں کرتے ہیں لوگ، مگر چاند آج تک کسی سے باتیں نہیں کرتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو عورتیں اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں گود میں رکھ کر کے چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، مگر ماما کو پتہ نہیں بھانجا کے سال میں. بے شک صحیح بات. پہلا ریکارڈ ہے، فرسٹ ریکارڈ ہے پوری بھری دنیا میں. چاند سے باتیں کی مصطفیٰ نے، اور خدا کی قسم بدلے میں باتیں کی چاند نے مصطفیٰ سے. یہ ہے نہیں، چاند نے باتیں کی تب مصطفیٰ نے باتیں کی. جب چاند نے باتیں کیا کی، کوئی بات اس کو پتہ تو چلے کہ کوئی بات کی ہو، تو میرے نبی وہ بات ہی بتاتے ہیں. میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. کیا باتیں کرتا تھا؟ وہ کانے نہیں تو کہا. یہ میری چچا بات یہ تھی، چاند جو مجھ سے کرتا تھا وہ کانے نہیں تو کہا. جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا، تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وہ بات جو اے آئی کے بعد مجھے بتانی تھی، وہ اس حدیث کا وہ ٹکڑا دکھا رہا ہوں کہ یہ مجھے اتنی سنانی پڑی. آقا فرماتے ہیں وہ کن تو سمیت ربتا ہوں نہیں مکانا عزت تحت العرش. اے میرے چچا، جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. ارے کہاں ہے چاند، کہاں ہے عرش؟ ساتوں آسمانوں کے پاس عرش، اور عرش کے نیچے جا کے چاند سجدہ کر رہا ہے. اور نبی مدینے مکے میں پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں میں پالنے میں لیٹ کر، میرا سچا نبی کہتا ہے پالنے میں لیٹ کر عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے سنتا تھا. اب میں عمران حنفی ایک غلام اپنے محبوب کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے سنتا ہے. میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے سن سکتا ہے، خدا کی 1 کروڑ بار قسم وہ میرا پیغمبر یقیناً 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 مدینے میں لیٹ کر سارے جہان کے غلاموں کے سلام کی آواز بھی کانوں سے سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. پورا نزدیک کے سننے والے وہ کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام. اے آئی 1 کروڑوں سوالوں کا جواب دے. اے آئی ہے کیا حیثیت ہے اس کی؟ حیثیت میرے نبی کی ہے اور اسے مگر میں تو اسی وقت سبیل تذکرہ بات یہ تھی کہ اے آئی سے کسی نے پوچھا ابھی کچھ دنوں پہلے، میں نے ڈالا ہے اس کو، حالانکہ میں چینل وینل نہیں چلاتا تھا، سوشل میڈیا سے بہت دور تھا، مخالف تھا ان چینلوں کا، مگر ان چینلوں پہ درندے جنگلی اسلحے بیٹھے ہیں، کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، ایمان کو نہ جانے کتنے اسلحے کھا گئے، کنفیوژن پیدا کر دی. سب کا جواب دینے کے لیے میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے ابھی عمران حنفی ایکسپریس. ایکسپریس رکھا میں پیسنجر نہیں ہوں. سبسکرائب کرو اسے عمران حنفی ایکسپریس. میں نے اس کے اندر دیا ہے. کسی نے پوچھا یہ ایسے کہ 1400 سال سے قرآن یہ چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے. دیکھو ایک گستاخ نبی وہاں پکڑا گیا، ایک گستاخ نبی کل یہاں پکڑا گیا. وہ یہ سب درندے یہاں پہ
आग लगाए पड़े पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। होशियार रहना, किसी को सुनना मत, किसी सुन्नी आलिम से पूछ के ही किसी को सुनना, किसी सुन्नी आलिम से पूछ के ही किसी को सुनना। हर एक को मत सुनना करो, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। कितनों का टाइम है, पता नहीं कौन खा जाए ईमान को, और ईमान बच गया तो समझो पूरा जहान तुम्हारा बच गया। AI से किसी ने पूछा कि बैठ जा, बैठ जा, जी, कितना बढ़िया बच्चा, मुस्कुरा रहा। वो कहने लगा कि 1400 साल से कुरान शरीफ की चैलेंज करता आ रहा है कि अगर तुम में हिम्मत हो, हिमायतियों को बुलाओ। पहले बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर तुम सच्चे हो, हिमायतियों को बुला लो। कुरान जैसी एक आयत ला के दिखा दो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हें डाउट है कुरान में, एक आयत ला के दिखा दो। 1400 साल गुजर गए, अभी तक कोई आयत ना बना सका। कंप्यूटर भी झुक गया। और AI से भी पूछा गया, अब तुम आए हो मैदान में, अल्लाह के यानी कुरान के इस चैलेंज को, इस चुनौती को तुम स्वीकार कर सकते हो, एक आयत बना सकते हो? तो AI ने झट से बोले, 1 सेकंड की देर लगा कर कहा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लीजिएगा, नहीं, ये संसार की रचना करने वाले की चुनौती है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता। कुरान की सच्चाई का एक और सबूत मिल गया। ऐसा है तुम्हारा कुरान, मगर तुम पढ़ते नहीं हो, अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है। बहुत अफसोस तो इसी बात का है, बहुत अफसोस आज जनाब वाला बात टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए दूर नजदीक के सुनने वाले को कान खाने लाले करामत है, लाखों सलाम। ये है मेरा मुस्तफा जनाने वाला बात। यहाँ जान ली कि मुस्तफा जन रहमत के लिए अल्लाह ने जमीनों को सजा दिया, आसमानों को सजा दिया। दोनों जो उम्मत थे, अल्लाह ने दोनों को बोल दिया, सातों आसमान, सब इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बन गया। और ये सब नबी के लिए हुआ। और आसमान रूखा सूखा था, तो उसमें 2 हैवी लाइट लगाई, एक तरफ सूरज रखा गया, एक चांद रखा गया, नबी के लिए रोशन कर दिया गया। और यहाँ पे बात तमाम नहीं हुई कि मेरे अल्लाह ने इन आसमानों में छोटे बड़े सितारों से और जीनत बख्श डाली। जब सज गई जमीन, सज गया आसमान, तो रब की मशीयत ने पुकार आ गई नहीं। पहले 1,24,000 तेरा प्रचार करेंगे, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी। सबसे पहले आदम आए, जैसे अखंड भारत में आए होते हुए 300 साल करते हुए, अल्लाह मेरी फैसले माफ कर दे, अल्लाह मेरी फैसले माफ कर दे। 300 साल के बाद उनके दिल में बात आई, ऐसे नहीं, दुआ ऐसे मांगो। कैसे? तो वैसे ही उन्होंने मांगी, रूट डाइवर्ट किया। बोले अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ये अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताएं को माफ कर दे। प्रचार शुरू, सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा तक नबी और रसूल मुस्तफा जाने रहमत के खुद को पढ़ते रहे, तस्वीरें पढ़ते रहे। आखिर में ईसा आए बशारत देते हुए कि मेरे बाद इंतजार की घड़ियां खत्म, वही आ रहे हैं जो आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है, तशरीफ ला रहे हैं। दिल मुस्तफा जाने रहमत बसत शानो तस्को है शाम मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डे में मक्के की जमीन पर हजरत आमिना की आगोश में रसूल इंकलाब की वजह से तशरीफ लिया। ये तो मुख्तसर है नबी के आने से पहले, मगर नबी के आने से पहले चर्चा का विषय बने हुए थे मुस्तफा। और जब नबी आ गए, खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल को जैसे ही आए, छा गए मुस्तफा। उनको मैं लगा कि ये बच्चे बोल देखा ना, हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा जो जवान हुए, बलिया से जीवन से बलिया महंगे हैं, उनसे नन्ना झुका झुका कर उनके पीछे पीछे के जब चले हैं मेरे नबी के ज़माने में, कहने की मजबूर तक हमने जवान सूरत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जनाब वाला चर्चा का विषय बन गए। 23 साल में पूरी दुनिया में छा गए। बड़े बड़े शहंशाहों ने अपनी पगड़ियां मुस्तफा जाने तक पहुंच गई। और जो कहिए सुभान अल्लाह। हमारे जनाब वाला पढ़ रहे थे, बड़े बड़े ताजदार शहसवार, पहलवान, नामवर, ताजवर, कदावर, दानिश्वर, जितने भी फल थे, जोर से कहिए दानिश्वर, बीनश्वर, ताजवर, नामवर, कदावर, जितने भी वर्ड थे, जहां जहां भी वर्ड लग सकता था, सब के सब पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह।
زور سے واہ احمد یا محمد، احمد وہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کر دے، اور محمد وہ جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کر دے۔ ایسا ڈنکا بجایا میرے اللہ نے، آنے سے پہلے چرچے آ گئے تو چرچے ان 1500 سالوں میں چرچے۔ اللہ فرماتا برفانہ لگا ذکر، یہ میں تو ہم نے تمہارا ذکر بیان کر دیا ہے، چرچا کا وشے بنا ڈالا مصطفیٰ جان احمد کو۔ اپنوں کی زبانوں پہ، ایرانوں کی زبانوں پہ، سنیوں کی زبانوں پہ، وہابیوں کی زبانوں پہ، تمہاری زبانوں پہ ایسے جلوس نکالو، وہابی کہنے مت نکالو، مگر مصطفیٰ چھائے ہوئے ڈیبیٹوں میں دیکھو، مصطفیٰ چھائے ہوئے ہیں۔ سدھیر چودھری کہتے ہیں، آج تک کے رپورٹر ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی رپورٹ ہے میرے پاس ہے، تم کہو تو دے دوں گا۔ کہتے ہیں سدھیر چودھری کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے پردے پر سب سے زیادہ اگر بچوں کا کوئی نام رکھا جا رہا ہے تو نام محمد رکھا جا رہا ہے۔ دنیا کے پردے پہ محمد نام زیادہ رکھا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر کوئی نام دنیا کے پردے پر رکھا جا رہا ہے تو سروے انہوں نے کیا تو کہتے ہیں پہلے نمبر پر ہے نام محمد۔ وہاں احمد یا محمد، آنے سے پہلے احمد، آنے کے بعد زور سے بہت سارا موضوعات ہیں، ان کا علم دیکھو، ان کا حکم دیکھو، ان کی شان دیکھو، ان کا رویہ دیکھو، ان کی آنکھیں دیکھو، ان کے کان دیکھو، ان کی جناب والا مذہبی خدمت دیکھو، ان کی زندگی میں آئے ہوئے نگیٹو حالات دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کا ایثار دیکھو، ان کا جذبہ دیکھو، ان کو جناب والا دیکھو تو وہ روتے بھی ہیں، وہ جناب والا وہ روتے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، جناب والا وہ دیکھو کتنا ایسا اس میں ہنسنا کوئی اور نہیں ہے جناب والا، وہ ہر میدان میں سومالی آئیڈیا کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹروں میں دیکھو تو سب سے بڑے ڈاکٹر، ماسٹروں میں دیکھو تو سب سے بڑے ماسٹر، انجینئروں میں دیکھو تو سب سے بڑے انجینئر ڈاکٹر ایسے کہ آج تک رہنمائی کر رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے ان کی ڈاکٹری بغیر ٹیبلٹ کے کہتا تھا کہ ہاں ایسے ہی رکھ دی اور زیادہ دیکھنے لگی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو دکھائی دے رہا تھا اس کا ڈبل دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، نو ٹیبلٹ، نو کیپسول، نو انجیکشن۔ صحیح بات صاحب آئے آپ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جی لے، تو کہنے لگا آپ کا جی لیتا ہے ایسے ہی صبر کر لیتا، مگر جب سجدے میں جاتا ہوں تو میری سوال توجہ سردر کی طرف چلی جاتی ہے، نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کا رسالہ ارشاد فرمایا اپنا سر مصطفیٰ کے قریب سر لے کے آئے، میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا سر کے اگلے حصے پہ، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کا رکھنا تھا، نبی کے غلام کہتے ہیں ہاتھ کا رکھنا تھا، درد ایسا غائب ہو گیا میرے سر سے جس کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوا، اور میرے سر میں ایک بات اور پیدا ہو گئی۔ کیا بات پیدا ہو گئی؟ تو کہتے ہیں میرے سر میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ کسی اور کے سر میں بھی اگر درد ہوتا تھا تو وہ میرے سر سے ٹکرا دیتا تھا، تو میرا سر درد، اس کا سر درد بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ پھر تو ایسا کیا مدینے میں میرے ساتھ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے، زور سے کہیے، روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے ایک آدمی ادھر سے پکڑتا تھا مجھے، ایک آدمی ادھر سے پکڑتا تھا، مسجد کے گیٹ پہ کھڑا کر دیتا تھا، پوری رات جس کے سر میں درد ہوا تھا وہ صبح ہی آتا تھا، میں سر میں سر مار کے چلا جاتا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ انجینئرنگ دیکھو گے، ابو سفیان کہتا ہے میں نے انجینئر بہت دیکھے، جب خندق کھودی سرکار نے مدینے کے چاروں طرف زور سے ہاتھوں میں لے کے خودی اپنے ہاتھوں سے کھودی، اور کہتے جاتے تھے انا نبی کی لاقتی بنا ابن عبد المطلب، اور خندق کھودی اور اس کے بیان آئے، وہ اس وقت کمانڈر ان چیف تھے دشمنوں کی فوج کے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، آئے وہ جب مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی بھی دیکھی لمبی اور چوڑی، تو ابو سفیان اس کے نکڑ پہ کھڑے ہو گئے، سینہ اٹھا کے اپنی فوج سے بولے
میں نے انجینئر کو دیکھے پوری زندگی میں میں نے محمد جیسا انجینئر کبھی نہیں دیکھا. یہ آئیڈیا کیسے آیا اس کے لیے؟ سبحان اللہ. اور اگر ٹیچر دیکھنا ہو تو ایسا ٹیچر جہاں گیا وہیں تعلیم، جہاں گیا وہیں شکشا. کریں گے اس موضوع پہ کبھی پھر بات کریں گے. اب تو جناب یہ کہنا چاہتے ہیں آنے سے پہلے بھی چرچ، آنے کے بعد بھی چرچ، اور آج 1500 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے میرا مصطفیٰ. لاکھوں کروڑیں انگل ہے زندگی کے بیان نہیں کر سکتے ہمارا. محبت کرو، ان کی عزت پہ مرو، گستاخوں سے بچو، درندوں سے بچو. شیطان جو کنفیوژن پیدا کر رہا ہے اس سے بچو اور اس سے بچاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. شیطان کا سب سے بڑا کنفیوژن ہے، اس سے دور رہو. اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو کربلا میں دونوں کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خلاف تلوار کیوں اٹھاتے؟ سب کچھ صحیح ہوتا تو میرے مصطفیٰ منافقوں کو مسجد سے کیوں نکالتے؟ اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو شہید کیوں کیا ہوتا؟ سب کچھ اگر صحیح ہوتا تو امام احمد بن حنبل نے معتصم باللہ کا مقابلہ کیوں کیا تھا؟ اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو اکبر بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، مجدد الفسانی بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مگر دونوں میں جناب ایک ہی صحیح تھا. آسمان اور زمین اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اگر آسمان زمین اکٹھے نہیں ہو سکتے تو سب صحیح نہیں ہو سکتے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر کالی چیز کوئلہ نہیں ہوتی. ان آنکھوں کو کھولو، ایمان بچاؤ، کیا بات کی ہے. ایمان بچاؤ. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تین محمد سے وفا، تم نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ کہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. دل نہیں کر رہا تم سے بات تو ہوئی، تم چاہ تعالیٰ نے چاہے جتنے تھے مگر سننے والے تھے. بہت دیر تک سنا نہ جی. میرا بھرا اور امید یہ ہے کہ شاید تمہارا بھی نہیں بھرا ہوگا. کس کس کا بھر گیا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کسی کا نہیں بھرا. اس کا مطلب رات کے 1:40 پہ بھی تم ہوش میں ہو. اللہ تعالیٰ حضور کے سب تمہارے گھروں میں برکت دے. اور شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ احسان کیا، انہوں نے رکھا، معاملات رکھے اور محبت سے چائے وائے یہ سب پلایا، تو محبت درخواست کی. اللہ حضور پاک کے وسیلے سے سب کو دو جہاں میں چین دے. پیارے نبی کی سیرت میں عمل کرتے رہو، سچی محبت کرتے رہو. جلوس نکالنا شان سے مگر ڈسپلن کے ساتھ. نعرے آپتی جنک نہیں ہونے چاہیے، اور تمہارے لڑکے ڈی جے نہ بجائیں. ڈی جے ایسا اتنا زوردار ڈی جے نہ بجائیں کہ کسی کے کانوں کو تکلیف ہو. اس لیے کہ میرے نبی تکلیف پہنچانے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ تکلیف ہٹانے آئے، انسانیت کا جھنڈا بلند کرنے آئے. ڈسپلن کے ساتھ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو لگے کہ یار غلام اتنے ڈسپلن والے ہیں تو ان کا امام کتنی ڈسپلن والا ہے. اس طرح سے کام کرنا ہے. اگر جوش میں ہوش نہیں کھونا ہے. محبت ضروری ہے مگر محبت میں ڈسپلن بھی ضروری ہے. نماز کی پابندی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ دے مجھے بھی اور تم گناہگاروں کو بھی، مجھے گناہگاروں کو بھی. اللہ اپنا حفظ و امان دے. اللہ ان علماء کا سایہ میرے سر دیر تک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات میلاد نبی کی برکت سے آسان کر دے، اور ہمارے الجھے مسائل حضور کی پیدائش کے وسیلے سے الجھے ہوئے مسائل سلجھا دے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک کو بنا کہوں تجھے، پاک خلیل کا بولے دیوا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے تو بس کہتے تنافی سے ہیں ولی ہیں، میری شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن اللہ نے ختم خطام اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں نمبر 1 ہے مصطفیٰ ایز ہی واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ لیولز. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو اللہ نے معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں آپ بھی پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا، معافی مانگتا ہوں. اسلام زندہ باد، سنت قائم باد، اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم کہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے صبر کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے بود سی کہے آرزا، مجھ سے خدمت کے بود سی کہے آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع نظم ہدایت